الله وبركاته. إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، بزرگان دین، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو ایمان والا بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. حاضرین محفل، ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ اے لوگو سنو، کنتم خیر امت، آپ بہترین امت ہو. اس کے اندر ایمان والے تمام طبقے کے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ شیعہ طبقے سے بلانگ کرتے ہوں، شافعی مسلک کے ہو، احمدی مسلک کے ہو، حنفی مسلک کے ہو، مالکی مسلک کے ہو، تمام لوگ، یعنی ایمان جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ہے، تمام لوگ اس سے مخاطب ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ بہترین امت ہو. آپ نکالے ہی گئے ہو اس لیے کہ آپ بھلائی کا کام کرو اور برائی سے روکو. آپ بھلائی کا کام کرو اور دوسرا آگے میں پوائنٹ جو اللہ نے کہا کہ برائی سے روکو، یعنی کہ تبلیغ اور میسنجر کا کام، جو میسیج پہنچانے کا کام جو ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان تک میسیج پہنچانے کا جو کام ہے، اللہ رب العزت نے وہ اس آخری نبی کے امت کے حوالے کر دیا. چونکہ آپ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام جو ہے انبیاء کا کام ہے، دعوت کو پہنچانا، کسی تک بات کو رکھنا. کوئی بھٹکا ہوا ہے، راہ راستہ سے ہٹا ہوا ہے، سچا راستہ سے وہ ہٹا ہوا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، زناکار ہے، تو آپ اپنی بات کو اس تک جو پہنچائیں، اسی کا نام تو میسنجر، اسی کا نام تو دعوت ہے، اسی کو کہتے دعوت. کوئی انسان بھٹکا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کے نیبرس میں، آپ کے پڑوسی میں، آپ اس کو جا کر کے کہیں کہ بھائی دیکھو اللہ نے نماز فرض کیا ہے، کم سے کم جا کر کے نماز پڑھ لو، یہ تو آپ نے دعوت کا کام کیا. یہی تو اسی لفظ کو، اسی ورڈ کو اللہ رب العزت نے دعوت کے نام سے کیا. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بارہا ارشاد فرمایا ہے، ادعو، کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاؤ. چونکہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ پروفیٹ جو آخری پروفیٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. اب یہ چونکہ نبوت اور انبیاء کے جو کام تھے، ورک تھا، اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو عطا کر دیا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو عطا کیا. یعنی پہلے نبی کو عطا کرتے تھے، لیکن اب ہم کو دیکھیے اتنا بڑا مقام دیا اللہ رب العزت نے. کہا اب نبی نہیں آئے گا، بچہ سمجھدار خود ہو گیا ہے، یہ امت خود ہی سمجھدار ہے، لہٰذا نبوت کا کام اب ہم اس کو سپرد کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل، جو اسکول کالجز والے پرنسپل کا جو رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹر کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ بائی دا وے کہیں جانا ہوتا ہے ان کو، تو وہ اپنے آفس میں اگر کوئی ایسا ٹیچر موجود نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ پر کس کو رکھ کر کے جاتے ہیں؟ جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو صلاحیت مند قابل طالب علم ہوتا ہے، ودیارتھی ہوتا ہے، تو وہ پرنسپل، وہ ڈائریکٹر اس بندے کو رکھ کے جاتا ہے، بیٹا کچھ دیر کے لیے میں جا رہا ہوں، کہیں میں جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، لہٰذا یہ کام انجام تم دینا. کیوں؟ ڈائریکٹر نے اس مقام کو سمجھا کہ یہ بچہ ڈیل کر سکتا ہے، اس میٹر کو سالو کر سکتا ہے اچھے انداز میں، پیسفلی سے. تو ڈائریکٹر اسی وجہ سے اپنی جگہ پر اس بندے کو رکھتا ہے، اس اسٹوڈنٹ کو رکھتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت پہلے دعوت کا کام انبیاء سے لیتے تھے. اب اللہ نے ہم کو اتنا بڑا سمجھدار سمجھا، اللہ نے سمجھ لیا یہ آخری امت، آخری نبی کے جو امتی ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بڑے ہوشیار لوگ ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے ایکٹیو لوگ ہیں، لہٰذا ہم نبی کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں، اب ہم انہی لوگوں سے کام لیں گے.
تو اب یہ دعوت کا کام جو ہے آخری نبی، آخری پروفیٹ کے امت میں داخل کیا گیا۔ اب کوئی بھی، اب نبی کا سلسلہ چونکہ بند ہو گیا، تو اب ہم کسی کو دیکھیں گے کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، وہ شراب خور ہے، شراب نوش ہے، اور وہ انسان مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسجد نہیں آتا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بندے کو مسجد لے کر کے آئیں، کوشش کریں کم سے کم کہ ہم مسجد اس کو لے کر کے آنے کی کوشش کریں۔ اگر شراب پی رہا ہے، شراب کے اڈے میں ہے، ہم مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو شراب پینے سے روک دیں۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس شریعت نے کئی آپشن رکھے ہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ طاقت، وہ شخص بھی طاقتور ہے تو آپ طاقت کا پریوگ کیجئے، طاقت کا یوز کیجئے اور اس کو کہیے کہ تم مسلمان ہو، تجھے شرم نہیں آتی، تم شراب کے اڈے میں بیٹھے ہوئے۔ یہ ہمارا آپشن ہے۔ اس کے بعد اگر وہ زیادہ طاقتور ہے، آپ اسے لڑ نہیں سکتے، اس کا گریبان پکڑ نہیں سکتے، اللہ نے پھر دوسرا، اللہ کے نبی نے جو آپشن رکھا، آپ اس کو کیا کہیے؟ اس کو ہاتھ سے کہیے، بس تھوڑا یوں کہہ دیجئے کہ بندہ دیکھو بھائی چھوڑ دو، یعنی زبان سے کہہ دو کہ دیکھو بھائی میرا کام تھا بتانا، میں نے کہہ دیا کہ شراب ایک بری چیز ہے، تم کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو کہہ دیجئے۔ اب اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اگر یہ کہیں گے تو آپ کو پٹائی کرنے لگے گا، تو پھر شریعت نے، اللہ کے رسول نے ایک آپشن رکھا۔ وہ آپشن کیا؟ دل سے برا مانے، اس بندے کے بارے میں اس بندے کو برا سمجھے دل سے۔ آپشن ہمارے لیے کئی اسٹیپ رکھے حدیث نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کئی اسٹیپ رکھے کہ آپ اس اسٹیپ کو فالو کرو، اگر اس کے مطابق وہ اترتا ٹھیک، ورنہ تو سیکنڈ پوائنٹ کو فالو کرو، اگر اس اسٹیپ میں وہ اتر جاتا، مان جاتا تو ٹھیک، ورنہ تو تھرڈ اسٹیپ کو فالو کرو، اگر تھرڈ اسٹیپ میں بھی مان جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، اس کا کام اس کو کرنے دو، آپ کا کام آپ اپنا کرو۔ تو یہ دعوت کا کام جو ہے یہ شروع سے آئے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ انبیاء کے زمانے سے آئے، انبیاء نے کیا، انبیاء کے کرنے کے بعد اب اس کام کو کس نے کیا؟ آپ کہیں گے انبیاء کے زمانے میں کیسے انبیاء نے کام کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوگا کہ طائف کے گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دین پھیلانے کے لیے نکلے تھے، یعنی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلے تھے کہ اے لوگ ایمان لے کر کے آ جاؤ، اس وقت نبی کے دادا کے پاس، نبی کے چچا کے پاس، دادا کے پاس لوگ گئے، کہا کہ دیکھو عبد المطلب آپ کا پوتا بہت گڑبڑ کر رہا ہے۔ کہا کیا گڑبڑ کر رہا ہے؟ کہا دعوت کے کام کو پھیلا رہا ہے، اگر نہیں پھیلاتے تو عبد المطلب کے پاس لوگ نہیں جاتے، کفار نہیں جاتے، ان کے فیملی کے لوگ نہیں جاتے کہ اے عبد المطلب آپ کا پوتا شرارت کر رہا ہے۔ کہا کیا شرارت کر رہا؟ کہتا وہ ایک اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے گلی گلی میں جا کر، طائف کی گلیوں کا وہ موقع بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ تذکرہ بھی یاد ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کھڑکیوں سے عورتوں نے گوبر کے، یعنی یہ گائے اور بھینس اور اونٹ کے پیخانہ کی برسات کر دی، اور کھڑکیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھریں عورتیں برسایا کرتی تھی، نبی کے راستے پر کانٹے بچھا دیا کیا کرتی تھی، اور اس کانٹے پہ چل کر کے تب بھی وہ نہیں رکے۔ نبی اکرم نے کہا عبد المطلب سے، دادا جان اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، مجھے پوری سلطنت کا مالک بنا دے، تب بھی میں یہ دعوت کے کام کرنے سے رک نہیں سکتا، میں اپنے اس تبلیغ کے پھیلانے سے میں باز نہیں آ سکتا۔ تو نبی کے سلسلے میں نبی کے دور سے وہ چلا۔ اب بات آئی جب نبی کے انتقال ہوا تو کس نے پھیلایا یہ دین کو؟ اب صحابہ لے کر کے اس دین کو جاتے تھے، صحابہ گلیوں میں پھیلاتے تھے اس دین کو، تاکہ کچھ لوگ کم سے کم کچھ لوگ ایمان لے کر کے آ جائے، کچھ لوگ اللہ کے راستے پر چل اختیار کر لے اور برائیوں سے بچ جائے۔ یہ صحابہ لے کر کے آتے تھے۔ اب جب صحابہ کا دور گزرا تو تابعین لے کر کے آنے لگے، تابعین جو بڑے بڑے اس وقت کے صحابہ سے متصل جو لوگ تھے، وہ لوگ اس دین کے کام کو پھیلانے لگے۔ اب ان کے بعد آ کر کے کون اس کام کو پھیلایا؟ جو ہمارے زمانے کے تابعین، یعنی کہ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے زاہد، ان لوگوں نے پھیلایا۔ اور اب جا کر کے یہ سلسلہ پہنچا کہاں تک؟ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو اس تبلیغ کے بانی، مبانی ہیں، فاؤنڈر ہیں،
مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس دین کو پھیلانے کا کام کیا، اور یہ اتنے زیادہ مالدار تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اتنے زیادہ مالدار تھے کہ جب یہ دعوت کے کام کو نکلے کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے نکلے، لوگوں تک بات کو پہنچانے کے لیے نکلے، تو ان کے بڑے بڑے کھجور کے باغات تھے، لوگوں نے قبضہ کر لیا، ان کو خبر چلی، پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ان کے باغات پر کسی نے قبضہ کر لیا۔ ان کے خاندان والوں نے بتایا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم جب جائیں گے ہمارے ساتھ یہ باغات نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ بچے نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ کھجور کے درخت نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ اعمال جائیں گے۔ جب ہم بے بس ہوں گے قبر میں، اس اندھیری کوٹری کے اندر جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، جس کے اندر ایک بھی بلب نہیں، ایک بھی روشنی نہیں، وہاں پر جب ہمیں اٹھایا جائے گا، فرشتوں دوارا ہمیں اٹھایا جائے گا، تو ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر یہ کھجور کے باغات میرے قبر میں کام آ جائیں گے تو یقیناً میں کھجور کے باغات کو لینے کے لیے لڑ پڑوں گا، لیکن کام نہ آئے گا، ہمارے ساتھ ہمارے یہ دین کام آئیں گے۔ تو کیوں نہ ہم دین کو لے کر کے چلے؟ آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ آنسو 3 دن تک اپنے آنسو کو بہائیں گے، زیادہ سے زیادہ غم 40 دن تک مبتلا رہیں گے غموں میں، اس کے بعد آپ کے راستے کو چھوڑ دیں گے۔ ذرا تصور تو کریں، ذرا سوچیں تو کہ اس معمولی سی ایک تاریک جگہوں میں، ایک تاریک پلیس، اندھیری کوٹری میں، اندھیری جگہ میں، جب صرف آپ کا جانا ہوگا، آپ کے ساتھ نہ آپ کا بیٹا ہوگا، نہ آپ کے فیملی کے لوگ ہوں گے، وہاں پر آپ کا ساتھ کون دے گا؟ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں پر میرے نام اعمال جائیں گے، میرا یہ دنیا ورلڈ پرینام جائے گا، یہ دنیا کا رزلٹ جائے گا، تو کیوں نہ ہم اس دین کے لیے مرے، اور کیوں ہم اس کھجور کے باغات کے لیے مرے۔ آپ سبھی حضرات کو پتا ہوگا کہ یہ لا آف نیچر، دنیا کے اندر 2 طریقے کے قانون ہیں، ایک لا آف دا گاڈ، خدا کا قانون، دوسرا لا آف دا نیچر، لوگوں کی یعنی فطرت کا قانون۔ لا آف دا گاڈ خدا کا قانون جو ہوتا ہے، اور لا آف دا نیچر فطرت کا قانون ہوتا ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ، شراب آپ پیئیں گے تو آپ کے گردے خراب ہوں گے، زناکاری کریں گے تو لوگ آپ کو سزا دیں گے، آپ کو گھٹیا نگاہ سے دیکھیں گے، اسی طریقے سے آپ کسی کو ماریں گے تو وہ بھی بندہ آپ کو الٹ کر مارے گا، اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچایا تو وہ بندہ بھی آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ یہ لا آف دا نیچر ہے، حکومت اس بندے کے ہاتھ میں آتی ہے، یہ زمین سستی کو گوارا نہیں کرتی، یہ زمین ایکٹیو پن پیپل کو پسند کرتی ہے، اور زمین یہ حکومت اسی شخص کے ہاتھ ہو جاتی ہے جو ایکٹیو چست ہوتا ہے، جو سست ہوا کرتا ہے، اس کے ہاتھوں حکومت نہیں جاتی۔ اگر آپ چست ہیں تو آپ کو عالم کا مالک بنایا جائے گا، اگر آپ سست ہیں تو آپ کو غلام کے نیچے طبقے میں رکھا جائے گا۔ یہ لا آف دا نیچر ہے، لیکن لا آف دا گاڈ جو ہے، جو خدا کا قانون ہے، خدا کا قانون کیا ہے؟ خدا کا قانون یہی کہ آپ ایک اللہ کو مانیں اور ایک اس کی شریعت کو مانیں، لیکن آپ اس شریعت کو ماننے میں آپ کی کوتاہی ہو جا رہی ہے، کسی طریقے سے انجانے میں آپ سے بھول ہو جا رہی ہے، آپ سے ظلم و زیادتی بھول کے بنا پر ہو جا رہی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے خیر کی طلب کریں، اللہ رب العزت آپ کو بخش دیں گے اور آپ کی معافی کر دیں گے۔ لیکن لا آف دا نیچر جو ہے، جو فطرت کا قانون ہے، فطرت کا قانون ہے، اگر 2 بھائی آپ ہیں، زمین کے اندر ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اگر ایک بھائی کو زیادہ مل گئی زمین، ایک بھائی کو کم مل گئی، تو زیادہ ملنے والا شخص آپ کو دینے کی کوشش نہیں کرے گا، اور جس کو کم ملی زمین وہ شخص بالکل پسند نہیں کرے گا کہ مجھے کم زمین دی جائے۔ یہ لا آف دا نیچر ہے، دنیا کا بدلہ دنیا میں اللہ آپ کو دے گا، لوگ آپ کو دنیا ہی میں دیں گے، لیکن آخرت ایک ایسی چیز، اللہ ایک ایسا مہتوپورن شخصیت ہے کہ اللہ کے سامنے اگر رو دھو لیں گے تو آپ کی معافی ترافی ہو جائے گی۔ لیکن کب صورت یہ بات یہاں پر آ کر رکتی ہے، لیکن یہ لا آف دا گاڈ کے اندر جو کمی آ جائے تو ہم اس کو منائیں کیسے؟ ایک ہی وہ ذریعہ ہے، ایک ہی وہ استھان اور ایک پلیس ہے
کہ آپ اللہ یہ سب سے سکون کی جگہ، یہ مسجد کہتے ہیں سکون کی جگہ۔ آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے، آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات آپ جب یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، میں نے اس سے پہلے بھی اس بات کو رکھا کہ آپ آتے، مولوی صاحب بیان کرتے، مولانا بیان کرتے ہیں تو آپ کو نیند آنے لگتی ہے۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا اس بات کو؟ کیسے آپ کو نیند کیوں آتی ہے؟ آپ پوری رات سوئے ہیں، آپ نے دن میں بھی سویا، لیکن آپ جب مسجد آتے ہیں، مولانا صاحب بیان کرتے ہیں، مولانا صاحب خطبہ دیتے، آپ کو نیند آنے لگتی۔ تو کیوں؟ اس کا راز یہ ہے کہ اس بندے کے دل کو سکون پہنچتا، اس بندے کے دل کو آرام اور راحت، کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس بندے کو نیند آتی ہے۔ آپ جب جائیں گے کسی شراب کے اڈے میں، ناچ گانے کے رقص کے اڈے میں، آپ پوری رات آپ ناچ کو دیکھیں گے، پوری رات جاگیں گے، آپ کی آنکھیں پلکیں تک نہیں ماریں گی۔ کیوں؟ وہاں پر دل بے چین ہوتا ہے، وہ کانٹے کی جگہ ہے، کانٹے پر پاؤں رکھیں گے تو آپ کو بے چینی ہوگی، نہ کہ راحت ہوگی۔ یہ آرام کا استھان ہے، یہ کمفرٹیبل استھان پلیس ہے۔ آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گی میرے دوستو۔ لیکن آپ آگے بڑھ کر جب جائیں گے، یہ دو باتیں، دو قانون جو میں نے بتایا، آہستہ آہستہ لوگوں نے اس امت نے چھوڑ دیا۔ آج لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم پریشان کیوں؟ آج اس وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں کہ انہوں نے طریقے نبوت اور اللہ رب العزت کے طریقے کو چھوڑ دیا، پیچھے ڈال دیا، جس کے وجہ سے اللہ رب العزت نے شیاطینوں کو اور خبیثوں کو اور لعین مکرون شخص کو اس پر مسلط کر دیا کہ اس پر خوب ظلم زیادتی کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جب ترتیب بگڑتی ہے نا، جب ترتیب بگڑتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا۔ کیسے؟ آپ دائی بنا کر بھیجے گئے، دائی کا کیا مطلب؟ دعوت دینے والا بنا کر بھیجے گئے، لیکن اب ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم مدعو ہو گئے۔ مدعو کا کیا مطلب؟ مدعو کا مطلب یہ ہوتا ہمیں دعوت دی جاتی ہے، جبکہ ہم ایسی امت ہیں کہ ہم دعوت دینے کا کام کریں، لیکن اب ہمیں دعوت دی جا رہی کدھر؟ کفر کے طرف، الحاد کے طرف، صدیقیت کے طرف، رہبانیت کے طرف، صہیونیت کے طرف، یعنی جتنے بھی طبقے ایسے ہیں جو غلط طبقے ہیں، ہمیں اس طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور جبکہ ہمیں ایک عمدہ اور بہتر طبقہ ہے تو ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا۔ جب ترتیب بگڑی تو ترتیب بگڑی نا، ہم دائی بن کے پیدا کیے گئے تھے، اب ہم مدعو بن گئے، یعنی ہمیں ہی دعوت دیا جا رہا ہے، ہم دعوت کے کام کو چھوڑ دیے۔ جب ترتیب بگڑتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط کا واقعہ کیا تھا؟ ترتیب بگڑی تو اللہ نے اس کے اوپر کو نیچے کر دیا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا۔ کیسے؟ انہیں خواہش پوری کرنی تھی، کن کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ خواہش پوری کرنی تھی۔ اس نے خواہش کس کے ساتھ پورے کرنے میں لگ گئے؟ وہ مردوں کے ساتھ خواہش پوری کرنے میں لگ گئے۔ جب انہوں نے ترتیب کو الٹ کے اپوزٹ کیا، یعنی مردوں کے ساتھ خواہش کرنا نہیں تھا، پورا کرنا نہیں تھا، عورتوں کے ساتھ کرنا تھا، اس نے مردوں کے ساتھ خواہش کرنے کے پیچھے لگ گئے، عورتوں کو چھوڑ دیے تو اللہ نے اسے دھسا دیا، اس کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا اور نچلے حصے کو اوپر کر دیا۔ آج ایک شوشہ، یہ بیان کا مطلب یہ کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ کا ایک جو اسلامی اور ریلیجن، ایک ستیم ہے، ایک ٹروتفل جو اسلامک ریلیجن جہاں پر مانا جاتا ہے، سعودیہ عربیہ جو جزیرۃ العرب مانے جاتے ہیں، وہاں پر جبکہ مسلم حکمراں وہاں پر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ سیکولرزم ملک ہے، اس سیکولرزم ملک میں ہم کام کر سکتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا جو مسلم دیش ہونے کے باوجود بھی ہمارے اوپر بندش اور ہمارے اوپر رکاوٹ بنتا ہے، اور ہم کو کہا جاتا کہ ہم کھلا واضح طور پر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آخری حصہ ہے، یہ دنیا کا آخری لمحہ ہے، یہ آخری مومنٹ، آج کا مومنٹ میں ہم جی رہے ہیں، قیامت بہت قریب ہے۔ اس وجہ سے انہیں مرگی کی بیماری چڑھ گئی ہے، اسی وجہ سے انہیں ایسے ان کے فحاشی اس کے ذہن پر غلبے پا گئے ہیں۔ مسلم حکومت کے باوجود
مسلمانوں کی تمام شریعتوں کو بالکل الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو یہ جنگ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے کہ قیامت کب کے آنے والی ہے، کب آنے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ تبوک میں کہ قیامت جشن ہی آنے والی ہے۔ انہوں نے انگلیوں کا فنگر کا اشارہ کیا تھا، فنگر کا اشارہ کر کے بتایا کہ قیامت یوں ہی ہے، تو قیامت یوں ہی ہے۔ اب اور انہوں نے کچھ علامتیں، کچھ سیمبل بھی بتائے تھے، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، لیکن جو امپورٹنٹ سیمبل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 6 علامات جب ایسے ظاہر ہو جائے تو سوچے قیامت بالکل قریب ہی ہے۔ اب رات گزارو گے تو صبح کا انتظار مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں آپ کی روح فنا ہو جائے۔ کہا کیا؟ 3 علامتیں، تو فوری طور پہ جشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، انتقال کے بعد 3 علامتیں ظاہر ہو گئی، لیکن 3 علامتوں کے بارے میں بتایا جو اس وقت ظاہر نہیں ہوئی، کہا آخری مومنٹ، آخری لمحوں میں ظاہر ہوگی۔ وہ 3 علامتیں کیا؟ ایک تو یہ علامتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر تمام یہ قطر وغیرہ سب شامل ہو جاتے ہیں، اسی کے اندر عمان وغیرہ، امارات وغیرہ سب شامل ہیں۔ جزیرۃ العرب میں ابھی بھی پارٹ کیا گیا ہے، ابھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیکن پہلے نہیں۔ جزیرۃ العرب جب کہا جائے تو پورے وہاں پہ امارات وغیرہ، قطر وغیرہ سب اسی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے اندر پیسوں کی اتنی زیادتی ہو جائے گی، مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ وہاں پہ جو بھیک مانگنے والے ہوں گے 100 دینار اس کو دیا جائے گا، 100 دینار دیے جائیں گے، پھر بھی وہ بھیک مانگنے والا فقیر اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، کہے گا 100 ہی دینار مجھے ملا، مجھے تو کم سے کم 1000 دینار ملنا چاہیے۔ اتنی مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، 100 دینار کو ناپسند کرنے لگیں گے، جبکہ 100 دینار ایک اچھی رقم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھروں کے اندر شراب کے اڈے کھل جائیں گے، عریانیت، فحاشیت عام ہو جائیں گی۔ آج دیکھیے ماں بہنیں بیٹیاں سب شراب پیتی ہیں، سب تاشوں کے اڈے میں مگن ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہت ہی کیئرفل ہے، اس بات کو غور کریں، وہ تیسرا پوائنٹ اور تیسری علامت کیا بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا عرب کے حاکم کے، عرب کے جو کنگڈم ہوگا، عرب کے جو کنگ ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، اس کی مصالحت ہوگی کس کے ساتھ؟ زرد رنگ کے لوگوں کے ساتھ، یعنی سفید رنگ کے لوگوں کے ساتھ۔ اور آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے سفید کہاں پیدا ہوتا ہے؟ انڈیا میں تو ہوتا نہیں، انڈیا میں ایسے لوگ پائے جاتے نہیں، تو پتہ یہ چلا یہ اشارہ ہے امریکن لوگوں کی طرف۔ امریکہ یعنی سفید لوگوں کے ساتھ مصالحت ہوگی۔ کون؟ امریکن لوگوں سے مصالحت ہوگی، عرب کے حاکم کی مصالحت ہے۔ عرب کے حکومت جب مصالحت ہو جائے گی، مصالحت کے گزرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ عرب جو ہے اندر اندر مل کر کے یہ 80 لوگوں کے ساتھ، 80 جھنڈوں کے ساتھ، یعنی 80 کنٹریز کے ساتھ مل کر کے یہ عرب کی حکومت پر آئیں گے حملہ کرنے کے لیے۔ تقریباً بتایا جاتا ہے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ یہ لوگ آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 طبقے ہوں گے، تو 80 جھنڈے ہوئے، 80 جھنڈے میں ہر ایک جھنڈا میں 12,000 لوگ ہوں گے، اس حساب سے ہو جاتا ہے تقریباً 10 لاکھ کے آس پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو 10 لاکھ لوگوں کو لے کر کے آئیں گے عرب کے مملکت پر، عرب کے حاکم کو اس کی حکومت سے ہٹانے کے لیے، اور وہاں پر ایک ہی دھرم قائم ہوگا۔ وہ دھرم کون سا ہوگا؟ وہ زندیقیت، صہیونیت، اور وہ دھرم جو ہوگا ہندوانہ جو دجالی دھرم کہتے ہیں، ایسے ہی لوگ وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ عرب، یہ آخری علامت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ آج دیکھ رہے ہو رہا ہے، جیسا کہ آج ہم نے کہہ دیا اس نے کہ جماعت بالکل جو ہے وہاں تبلیغی کام نہیں کر سکتے۔ تبلیغ کا کیا مطلب ہوا؟ تبلیغی کام نہیں کر سکتے، اس کو مٹا دیا۔ بائی دا وے اگر مسٹیکنگ یہ ہے تو 1980 میں 1980 میں اپنے تو جاری کیا نا، حکم نامہ جاری کیا کہ 1980 میں انہوں نے فیصلہ سنایا تھا کہ یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، جبکہ محور مرکز سب کچھ وہی ہے، وہاں پر نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے دھرم سے ہٹ چکے ہیں، تو اللہ نے کہا جب آپ کام کرنے کے لائق نہیں رہیں گے، جو گدھا بوجھ ڈھونے کے قابل نہیں ہوتا، ہماری حیثیت کیا؟ ڈاکیا کے، اللہ کے نزدیک ہماری حیثیت پوسٹ مین کے، ڈاکیا کے ہے،
یعنی ہم ڈاکیا ہیں، ہم دین کے کام کو پھیلاتے ہیں، اور جو ڈاکیا کام کرنے سے عاجز ہو جائے، بے بس ہو جائے، اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری امت کو کھڑی کر دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو صحیح رخ عطا کرے اور صحیح مذہب کو قائم کرے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔